اب آ جاتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ سورہ قریش کے بعد جو اگلی صورت آتی ہے وہ ہے سورۃ الماعون۔ آپ حضرات کو یاد ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا، چند بڑے کام کی باتیں انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیں گزشتہ نشست میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ جو قریش تھے، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر برسنا شروع ہو گئیں تو ان میں قوم پرستی کا رجحان پیدا ہو گیا۔ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہمارے جیسی قوم دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، اور ہم سے زیادہ سمجھدار اور فصیح اللسان دنیا کے اندر کوئی قوم موجود نہیں ہے۔ اور میں نے یہ جملہ بھی عرض کیا تھا کہ جب انسان قوم پرستی کی وبا میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، جب قوم پرستی رائج ہو جاتی ہے تو اس کا پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ حقوق کی پامالی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جس کو جو حق ملنا ہے وہ اس تک حق پہنچتا نہیں ہے، کیونکہ قوم کا بندہ ہے، ہم اس کو دیں گے، حقدار کو حق نہیں دیں گے۔ دوسری بڑی خرابی کیا ہوتی ہے؟ دوسری بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ انسان ایمان سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا اس جملے کے ساتھ فرمائی ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم دیکھتے نہیں اس شخص کی طرف جو قیامت کے دن کا انکار کر دیتا ہے؟ قوم پرستی کا نتیجہ کہاں پر جا کر نکلا؟ قوم پرستی کا نتیجہ اس بات پر جا کر نکلا کہ بھائی 4 دن کی زندگی ہے، کھا لے پی لے موج اڑا، آخرت میں کوئی آخرت و آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی سوال جواب نہیں ہونا۔ جبکہ میں بارہا آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کر چکا ہوں کہ جس طرح توحید، اللہ کو ایک ماننا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ماننا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت پر ایمان رکھنا یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ بولے بھائی، سورہ بقرہ یاد ہے نا؟ پہلی آیات یاد ہیں، اس میں کیا آتا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ بولے ہم یوقنون، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین متقین کی صفات کو بیان فرمایا تو اس میں ایک صفت کیا بیان فرمائی کہ بھئی آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، صرف ایمان نہیں رکھتے، یقین رکھتے ہیں۔ یقین کس بات کا ہے؟ کہ ہم نے مرنا ہے۔ یقین کس بات کا ہے؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یقین کس بات کا ہے؟ کہ زندہ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یقین کس بات کا ہے؟ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو پھر سوال اور جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ یقین کس بات کا ہے؟ کہ بھئی اس سوال و جواب کے سلسلے کے بعد یا تو جنت مقدر بنے گی یا اللہ نہ کرے دوزخ مقدر بنے گی۔ تو یہ یقین ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، ان لوگوں کی طرف تم دیکھتے نہیں ہو کہ جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلا دیا۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو یدع الیتیم، کوئی یتیم اگر ان کے پاس آ جائے تو اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، خود بھی یتیم کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی یتیم کی ضرورت کو پورا بولیں بھائی نہیں کرنے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا جو بات اب میں کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت اور یتیم، ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قیامت اور چیز ہے، یتیم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا اور چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ساتھ اس کا ذکر کیوں فرمایا؟ دیکھیں اس حوالے سے میں 2-3 گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن ایک مسئلہ اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیں۔ یتیم شریعت کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ ایسا نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ نابالغ بچہ یا بچی جس کا بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا۔ پھر سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کوئی آدمی بالغ ہو جائے اور پھر اس کا باپ فوت ہو جائے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں یتیم، وگرنہ اس طرح تو ہم سبھی یتیم ہیں۔ اکثریت ایسی ہے کہ جن کے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو شریعت کی اصطلاح میں یتیم اس بچے یا بچی کو کہتے ہیں، نابالغ بچہ یا بچی کہ جس کا باپ جو ہے وہ فوت ہو جائے۔
اور قرآن کریم نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں یتیم کے حوالے سے بڑے تاکیدی احکام بیان فرمائے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے، آج پھر آ گیا۔ ایک حدیث صرف سناتا ہوں، پھر میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا دل جو ہے نا بڑا سخت ہے، میرے دل کے اندر نرمی نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی علاج تجویز فرما دیجئے۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جا کر کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ جب کسی یتیم کے سر پر جا کر شفقت کا ہاتھ رکھو گے تو تمہیں اپنا وقت، بولیں بھائی، یاد آئے گا۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ ہاں یہ وہ بچہ ہے جس کے پیچھے کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا، میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ جملہ عرض کیا تھا کہ بچے بار پھٹا کر کے آ جاتے ہیں نا گھر میں، بار بچے آپس میں لڑائی کر کے آ جاتے ہیں، تو وہ ایک بچہ دوسرے کو کیا کہتا ہے کہ میں تینوں ویکھ لواں گا۔ اور بھائی اس بچے کے اندر کیا طاقت ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے، میرا باپ ہے میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، میں اگر گروں گا تو میرا سنبھالنے والا میرا باپ پیچھے موجود ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے کہ کسی کا باپ اس دنیا کے اندر نہ ہو، تو اس کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی میرا سنبھالنے والا پیچھے میرے کوئی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں سنبھالا کرتے۔ جو ماں باپ ہیں وہ کیا ہیں بھائی؟ ماں باپ ہیں، ماں باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بار بار یتیموں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، یتیموں کے ساتھ شفقت کرنے کو بیان فرمایا ہے۔ میں جو مسئلہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک قیامت ہے، ایک یتیم ہے، اس کا کیا آپس میں بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آتا؟ سمجھیے گا، 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یتیم کے حقوق کی حق تلفی وہی کرے گا جسے آخرت میں جواب دہی کا یقین، جس کے ذہن کے اندر آخرت میں جواب دہی کا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے۔ وہ یتیم کیا، وہ جو یتیم نہیں ہوگا وہ اس کا بھی حق کھا جائے گا۔ یتیم کا تو کھائے گا ہی کھائے گا، کیوں؟ اس لیے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے لڑنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا مال کھانا آسان ہے، اس لیے وہ اس کا مال بھی کھا جائے گا، اور اس کا بس چلے گا تو وہ کسی اور کا مال بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن کے اندر آخرت کی جواب دہی کا تصور ہی موجود نہیں ہے۔ بھائی ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں اور آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیوں آئے ہیں؟ بولیں بھائی کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بھائی اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو آخرت میں کیا ہوگا بھائی؟ بولیں بھائی، سوال ہوگا۔ کہیں نہ کہیں یہ تصور ہمارے ذہنوں کے اندر موجود، تو جب ذہن سے یہ تصور ہی نکل جائے کہ میں نے آخرت میں جا کر کسی بڑے کو جواب دینا ہے، تو پھر وہ یتیم کا مال کھائے گا، پھر وہ اپنی بہن کا حصہ مارے گا، پھر اپنی بیٹی کی جائیداد ضبط کر کے بیٹھ جائے گا، پھر بھائیوں کی زمینوں پر قبضہ بھی کرے گا، پھر تو اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے ہی نہیں، اسے کوئی کام برا لگے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کس نے پوچھنا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ بھئی اس کے دل اور دماغ کے اندر آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات میں جو یہاں پر سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ، بھئی توجہ رکھیے گا، دیکھیں بھئی ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ قیامت، آخرت، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقیدے کے ساتھ ہے، ایمانیات کے ساتھ ہے، اور یتیم کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اس کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ایمانیات کے ساتھ، یعنی جن چیزوں کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، اور ایک چیز کا تعلق ہے عمل کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، اچھی عادتوں کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ۔ جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ ابھی سورۃ العصر میں بھی میں بیان کر کے آیا ہوں، آج دوبارہ بات آ گئی تو مختصر طور پہ دوبارہ میں عرض کر دوں کہ بھائی دیکھو، ایمانیات اور اخلاقیات یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ اخلاقیات ہے، ایمانیات نہیں ہے، تو ایسی اخلاقیات کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان ہے، اخلاق موجود نہیں ہے، تو یہ پھر کامل درجے کا ایمان نہیں ہے بلکہ کمزور درجے کا
ایمان ہے۔ تو دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ اور آسان الفاظ کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ ایمان اور اعمال یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے کا جو رجحان جس طرف بڑھ رہا ہے اور نہایت خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے اور نہایت قابل تشویش بات ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں اعمال کی طرف توجہ دلوائی جا رہی ہے، ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، ایمان کی اہمیت کو معاشرے میں کم کیا جا رہا ہے۔ بس سارا کا سارا زور اس بات پر ہے کہ یتیم کی بچی کی شادی کروا دو، سارا کا سارا زور اس بات پر ہے کہ بھائی پانی کا کولر لگوا دو، سارا کا سارا زور اس بات پر ہے کہ یتیموں کا، فقراء کا، مساکین کا جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرو، لیکن ایمانیات کی طرف جو ہے وہ توجہ کیا کی جا رہی ہے؟ کم کی جا رہی ہے۔ اور مثال کیا پیش کی جاتی ہے؟ جی فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے، اور تم اس کے متعلق یہ کہتے ہو جہنمی ہے۔ میں بات کو زیادہ کھینچنا نہیں چاہ رہا، ماشاءاللہ آپ سارے کے سارے سمجھدار ہیں۔ میری گفتگو کا مقصد اور میرا موضوع جو ہے وہ آپ حضرات کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی ایمان کی اپنی اہمیت ہے، اعمال کی شریعت نے ہمیشہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ شریعت نے کبھی بھی ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بیان نہیں کیا۔ جہاں پر اللہ قرآن کریم میں ایمان کا تذکرہ کریں گے، وہاں اللہ نیک اعمال کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اور یہ جملہ اچھے طریقے سے دل دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ بھائی اگر ایمان نہیں ہے نا تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان ہے تو شاید بچت ہو جائے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو یہ پکا ہے کہ بچت نہیں ہونی۔ بچت ہونی ایمان کی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمانیات اور اخلاقیات دونوں مضامین کو ساتھ جمع فرما دیا۔ آئیے اب ذرا دوبارہ سے آتے ہیں، پھر اپنی بات کو لے کر میں چلتا ہوں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ بھائی نہ خود یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرتا ہے، نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتا ہے۔ اب وہ جو اصل بات میں کرنا چاہ رہا تھا نا، وہ بالکل آؤٹ ہو گئی دماغ سے، چلیں پھر یاد آ جائے گی، پھر کر دیں گے۔ اگلی بات کی طرف آ جائیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ذرا توجہ رکھیے گا۔ سارے قرآن کے الفاظ ہیں، توجہ رکھیے گا۔ الفاظ کیا ہیں؟ فویل للمصلین۔ توجہ توجہ، کیا ہے مطلب؟ کیا ہے اس کا؟ بھائی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ بولیں بھائی، نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے سستی برتتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، بالکل آخری وقت میں اٹھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جا اور وہ جا، نماز گئی۔ نہ اسے پتا کہ میں نے کیا پڑھا، نہ نماز کو پتا کہ میرے پڑھنے والے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ مسلمان کی نماز بولیں بھائی نہیں۔ مسلمان کی نماز تو وہ نماز ہوتی ہے جو اطمینان اور سکون والی نماز ہوتی ہے۔ وہ رکوع کر رہا ہے تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے، وہ سیدھا کھڑا ہو رہا ہے تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ ایک شخص آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعلیکم السلام، اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، بھائی کھڑے ہو، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز پڑھی ہے اس نے، حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر سلام کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ نماز پڑھ کر آئے، پھر آ کر سلام کیا، پھر حضور نے یہی جملہ ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہی مجھے بتلا دیجئے میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا طریقہ بتلایا، فرمایا کہ رکوع کرو تو پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو،
بھاگ کر کہیں نہیں جا رہے تم، نہیں تمہارا خزانہ لوٹا جائے گا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہو۔ فرمایا قوما کرو، رکوع سے جب کھڑے ہو تو بالکل اپنی کمر کو سیدھا رکھو، یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی واپس چلے گئے۔ فرمایا جب سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اور جب سجدے سے اٹھو درمیان میں بیٹھو تو پورے اطمینان کے ساتھ درمیان میں بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ جو اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کرنا اور پورے ارکان کو تسلی کے ساتھ ادا کرنا، اس چیز کا نام ہے تعدیل ارکان، اور تعدیل ارکان نماز کے اندر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص تعدیل ارکان کا خیال نہیں رکھتا تو یاد رکھیے گا کہ اس کی نماز، بولیں بھائی، نہیں ہوتی۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے کہ جن کی نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب سمجھیں ذرا ایک بات اور، یہاں پہ ایک لفظ آیا ساہون، ایک تفسیر تو میں نے آپ کے سامنے کر دی، ایک تفسیر اور ہے۔ ساہون کا لفظ نکلا ہے صحف سے، صحف کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ کتنا ٹائم ہوا بھائی؟ 18 منٹ۔ اچھا بھائی 23-24 منٹ تک لے جاؤں، کوئی ٹینشن تو نہیں؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اگر یہ رہ گئی تو اگلے جمعے آپ نے ٹائم سے آنا نہیں، تو میں یہ بات کر کے نکل جاؤں گا اور آپ لوگ پھر رہ جائیں گے، ٹھیک؟ تو اس لیے ذرا یہ اس بات کو سمجھ لیں۔ ساہون کا لفظ کس سے نکلے؟ صحف سے۔ صحف کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، ٹھیک؟ نماز کے اندر اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، وہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، تو بہرحال سب جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے کہ بھئی آخر میں کیا کر لیں؟ سجدہ سہو کر لیں، نماز درست ہو جائے گی۔ اچھا، میں اس مسئلے کے ساتھ ایک مسئلہ اور ملا کے جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی نماز پڑھانے کے دوران سہو ہوا ہے، بھول ہوئی ہے۔ بھائی اگر حضور سے بھول نہ ہوئی ہوتی، سہو نہ ہوا ہوتا تو ہمیں سجدہ سہو کے مسائل کیسے پتہ چلتے؟ اچھا، اس میں کئی بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ مولوی صاحب دھوپ آ رہی ہے، وہ کسی بچے کو بھیج کے نا وہ کھلوا دیں۔ کوئی بیٹھا ہوا ہے ادھر؟ کوئی ابو بکر، عمر؟ ہاں وہ بیٹھے ہوئے، چلو جا رہا ہے۔ بھائی اب توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، اچھا بھائی ظہر کی نماز کے فرض کتنی رکعت ہوتے ہیں؟ 4، اور عصر کی نماز کے کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ اب ظہر ہے یا عصر ہے، راوی کو شک ہوا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ کتنی رکعت کے بعد؟ توجہ سے سنیے گا، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، اور حدیث میں یہاں تک آیا کہ حضور کھڑے بھی ہو گئے، ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر ایسے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہو رہی پوچھنے کی کہ یا رسول اللہ رکعت تو آپ نے 4 پڑھانی تھی، پڑھائی آپ نے 2۔ یہ حضور کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا اور ان کا ادب تھا کہ یہ سوال نہیں کر رہے حضور سے۔ اچھا، بعض لوگ جو منافقین کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے وہ بڑے خوش، وہ کہتے جی نماز شارٹ ہو گئی، پہلے 4 پڑھنی پڑتی تھی اب 2، اور وہ نکل بھی گئے مسجد سے۔ اب اصل مسئلہ ایک شروع ہوا کہ ایک صحابی ہیں، ان کا لقب تھا ذوالیدین۔ ذوالیدین کا مطلب 2 ہاتھوں والے، تو بھائی سب کے ہی 2 ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن حضور ان کو پیار سے ذوالیدین کہا کرتے تھے، 2 ہاتھوں والے۔ وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ نماز مختصر کر دی گئی ہے یا آپ سے کوئی سہو ہو گیا؟ اب حضور کو یاد نہیں تھا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی نہ نماز مختصر ہوئی ہے نہ مجھ سے سہو ہوا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ انہوں نے کیا فرمایا کہ یا تو نماز مختصر ہو گئی ہے یا سہو ہوا ہے، تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ نہ مجھ سے سہو ہوا ہے نہ نماز مختصر ہوئی۔ میں کہا جی کچھ تو ہوا ہے بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں۔ اب حضور نے باقی صحابہ کی طرف توجہ فرمائی اور یہ پوچھا کہ بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز ہی پڑھائی ہے۔
وہ پھر ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو مکمل فرمایا. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک ہے نماز کے اندر یہ والا سہو، اس سہو کا علاج بتلا دیا گیا ہے. اور علاج کیا بتلا دیا گیا کہ بھائی آخر میں سجدہ سہو کر لو، تمہاری نماز کیا ہو جائے گی بھائی؟ مکمل ہو جائے گی. اچھا اب ایک واقعہ میں اور ساتھ ملا دوں. بھائی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میرا خیال ہے چھوڑ دیتے ہیں اس کو اگلے جمعے کے لیے، بشرطے کہ آپ لوگ اگلے جمعے ٹائم سے آ جائیں، تو پھر میں انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعے پہ بیان کریں گے، نہیں تو وقت بہت دور نکل جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.